نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی یاد میں ہجروں میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سردار امجد خان، جابر علی خان، حافظ بلال سمیت کارکنوں اور عہدیداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس سلسلہ میں مزید جانتے ہیں ساجد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ بنیادی مقصد ان کا تو یہی ہے، ہم یہاں آنے پر ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقیناً مصروفیات تو سب کی ہیں، لیکن ہمارے مربی بہت ہی زیادہ مصروف ہیں، اس میں انہوں نے وقت نکالا اور ان کو بھی حوصلہ دیا، ہم سب کی سرپرستی کی۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی کچھ گفتگو بھی کروا لیں تاکہ ہمیں دینی اور روحانی اور آج کل کی جو حالات اس میں ہمیں رہنمائی مل سکے۔ اب سب جانتے ہیں کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے ایوانوں کے اندر بھی ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا اور ایوانوں سے باہر بھی اس راہ جہاد میں اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسی ہستی آج اس گاؤں شینگا میں آئی ہے اور ہمیں کچھ سننے کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا، اور یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی اور ہم سب کی دعائیں مغفرت سے مرحوم مغفور کی درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ شینگا جماعت کا وہ مرکز ہے جو مولانا ایوب رحمہ اللہ کی جب بھی یہاں پر آنا ہو یاد تازہ کرتا ہے۔ ان کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں یہ گاؤں اداروں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، دینداری کی شکل میں نظر آتا ہے، اور آپ لوگوں کی جو دین کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ جو لگاؤ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہی علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہی کردار آج حافظ جابر علی خان صاحب اور ان کے سارے رفقائے کار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین سے لگاؤ عطا فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ اس انتخاب میں سیاسی پارٹیاں حصہ لیتی ہیں، سیاسی رہنما حصہ لیتے ہیں، پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں، پارٹیاں ہی فیصلہ کرتی ہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہ ہو، پارٹیوں کے اندر خود ایک اخلاقی طاقت نہ ہو، پارٹیوں کے اندر خود جمہوری قدریں نہ ہو، پارٹیوں کے اندر خود انتخابی پارلیمانی اور اس نظام کا تقدس نہ ہو، جن کی ساری زندگی کا محور یہ ہے کہ بس کسی طرح ممبر بن جانا چاہیے، چاہے سیاسی بے وفائی کر کے، پیسہ دے کے، ٹکٹ لے کے اور اپنی وفاداری تبدیل کر کے پارٹیاں بدلنی پڑیں، لیکن بس ممبر بن جانا چاہیے۔ اسی روش نے آج سول بیوروکریسی نے کس دائروں کی پابندی کرنا ہے، اور ہماری سیاست کو، تعلیم کو، ہمارے سماج کو کن اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انارکی ہے، فساد ہے، سیاست کے محاذ پر بھی سب دست و گریباں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ عام آدمی کی کیا حالت ہے، غریب آدمی کی کیا حالت ہے، مزدور پیشہ اور محنت کش طبقے کی کیا کیفیت ہے۔ ایک بالا تر طبقہ ہے کہ جس کو دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، لیکن جو مظلوم، غریب اور پسا طبقہ ہے اس کی کوئی حالت کسی کے سامنے نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہماری آبادی کا اہم ترین حصہ ہے، وہ پڑھ لیں، ہنرمند ہو جائیں اور وہ صلاحیتیں رکھیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو حالات کی تباہی اور بربادی ہے، پولیس کے نظام کو، عدالت کے نظام کو، سرکاری محکموں کے نظام کو جس بربادی سے دو چار کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی آمریتیں بھی آتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی بڑی مقبول جماعت بنی،
मुस्लिम लीग को भी एक बड़ी लोगों की हमायत हासिल हुई, लेकिन इन सब से मायूसी के बाद लोगों की तवक्कुआत थी कि नई पार्टी आए, नया लीडर आए और जिसके अच्छे ऐलान और जिसकी अच्छी तकरीरें, अच्छे दावे कि जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान का निजाम बदल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए, ज्यादा खराबी से दो चार हो गए। आपने देखा कि नौजवान पूरी कौम क्रिकेट की खेल से एक अच्छा ताल्लुक रखती है। अब पीएसएल का मुकाबला हो रहा है, रियासत मदीना के ऐलानात की बातें हैं, लेकिन पीएसएल की इफ्तिताई तकरीब में जो हया बाख्तगी का मुजाहरा किया गया, इखलाक बाख्तगी का मुजाहरा किया गया, न जाने वो प्रोग्राम किस कौम के लिए था और पाकिस्तान के आवाम को शर्मसार कर दिया गया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, ये पिछले साल की बात है कि जब नया बजट आया तो उस बजट के मौके पे जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एक बड़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया कि सूद का खात्मा होना चाहिए, इस्लाम का माशी निजाम आना चाहिए, खुद नसारी की तरफ जाना चाहिए, कर्जों की लानत से छुटकारा पाना चाहिए, अपनी कौम पर, अपने नौजवानों पर, अपनी खवातीन पर एतमाद करना चाहिए। हमने उस कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर साहब